گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ تختی نمبر 14 پڑھیں گے۔ چلیے بلا تاخیر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، رائے ساکینہ و مشددہ۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات دو تین باتوں کو ملاحظہ فرما لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پور اور ایک ہوتا ہے باریک۔ پور کے معنی آتے ہیں موٹا پڑھنا، باریک کے معنی آتے ہیں پتلا پڑھنا۔ اب الف سے یا تک جو حروف ہیں ان میں سے بعض حروف ایسے ہیں جن کو ہر حال میں پور یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، بعض حروف ایسے ہیں جن کو ہر حال میں، چاہے ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ہر حال میں ان کو پتلا پڑھتے ہیں، اور بعض حروف ایسے ہیں جن کو کبھی موٹا پڑھتے ہیں اور کبھی پتلا پڑھتے ہیں۔ چلیے تھوڑا سا ہم لوگ جو ہے کاپی کے اندر اس بات کو ملاحظہ کر، یہ آپ حضرات اس کے اندر دیکھ لیجئے کہ یہ جو حروف ہے میں نے لکھا ہے خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، یہ ہے ظا۔ یہ 7 حروف ہو گئے، 1 2 3 4 5 6 7۔ اس کو آپ حضرات اپنے کاپی کے اندر یا نوٹ بک وغیرہ میں کہیں بھی اس کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ جو 7 حروف ایسے ہیں کہ ان کو ہر حال میں پور پڑھتے ہیں۔ ہر حال میں کیا پڑھیں گے؟ پور، یعنی ہر حال میں اس کو موٹا پڑھیں گے، خواہ اس کے اوپر زبر ہو، اس کے اوپر زیر ہو، پیش ہو، ساکن ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں ان حروف کو موٹا یعنی پور پڑھیں گے۔ ان حروف کو یاد کرنے کے لیے آسانی کے طور پر آپ اس کو یاد کر لیں، خصا، زغتن، قز، اس میں آ گیا خا بھی آ گیا، صاد بھی، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اس کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کے لیے اس کا یہ مجموعہ ہے، یعنی ان تمام کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ اب بعض حروف ایسے ہیں جن کو کبھی موٹا پڑھتے ہیں اور کبھی پتلا، تو ان میں سے ایک را ہے اور ایک لام ہے۔ لام ہر لام نہیں بلکہ وہ لام جو اللہ میں ہے، اللہ میں ہے وہ لام، لام سے یہاں وہ لام مراد ہے۔ باقی بات اور دوسرا لام جو اللہ کے لام کے علاوہ اور بھی دوسرا لام ہے جو دوسری جگہوں میں آتا ہے، جیسے الحمدللہ، یہ رب العالمین، تو الف لام لام ہے، تو لام سے یہاں مراد ہے اللہ کا لام، یعنی جیسے یہ اللہ لکھا ہوا، تو اس کے اوپر جو لام ہے نا، لام اللہ کا لام، یہ مراد ہے سے۔ تو اللہ کا لام اور را، اس کو کبھی موٹا پڑھیں گے اور کبھی پتلا پڑھیں گے۔ تو ہم لوگ موٹا اس کو کب پڑھیں گے اور پتلا کب پڑھیں گے؟ تو لام کا قاعدہ تو ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے، اللہ کا لام کا۔ ہم لوگ یہاں جو ہے صرف را کو پڑھیں گے۔ کس کو پڑھیں گے؟ را کو۔ را کو کبھی موٹا پڑھتے ہیں کبھی پتلا پڑھتے ہیں۔ چلیے ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کب را کو موٹا اور کب پتلا پڑھنا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ سمجھیے، ایک ہے رائے ساکینہ۔ رائے ساکینہ کس کو کہتے ہیں؟ جس را کے اوپر جزم ہو، ساکن ہو۔ یہ دیکھیے یہ جزم ہے، یہ جزم ہے نا، اس کو ساکن بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ رائے ساکینہ۔ اسی طرح سے یہ رائے ساکینہ۔ اور مشددہ کس کو کہتے ہیں؟ تو تشدید والی را کو، جس را کے اوپر تشدید ہو، جیسے آپ یہاں دیکھ لیجئے را ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ رائے مشددہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اسی بات کو انہوں نے یہاں سے یہاں تک میں کہا ہے کہ نمبر 1 جزم والی را کو، یعنی اس کو جزم کہتے ہیں، جزم والی را کو رائے ساکینہ کہتے ہیں، اور تشدید والی را کو، یعنی یہ تشدید ہے، اس را کو کیا کہتے ہیں؟ رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 را پر زبر یا پیش ہو تو را کو را پور ہوگی، یعنی را کے اوپر زبر ہو، جیسے یہاں زبر لکھا ہے، اسی طرح سے را کے اوپر پیش ہو، جیسے یہاں پیش لکھا ہے، تو را کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ہے نا۔ زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے مثال کے طور پر یہاں جو ہے باریک کا مثال نیچے ہے، نیچے آپ ملاحظہ فرما لیں، جیسے آپ دیکھ لیجئے یہاں را ہے، زیر ہے نا، اس لیے را کو کیا پڑھیں گے؟ یہاں پتلا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی بات کو انہوں نے کہا ہے کہ زیر ہو تو باریک ہوگی۔ آگے کہا کہ نمبر 3 کہ رائے ساکینہ سے پہلے، رائے ساکینہ یہ ہو گیا، یہ رائے ساکینہ ہو گیا، ٹھیک ہے، رائے ساکینہ یا یہ رائے ساکینہ، رائے ساکینہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگی، اور رائے ساکینہ سے پہلے زیر ہو تو رائے ساکینہ باریک ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ چلیے مشق کرتے ہیں اس کے اندر۔ اور سلن، یہاں را کو پور پڑھیں گے، اور پتلا نہیں پڑھیں گے، ارسلنا نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ اور سلن، کیوں؟
क्योंकि हमने कायदा नंबर 2 के अंदर पढ़ा था, कायदा नंबर 3 के अंदर पढ़ा था कि राय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो यहाँ पर ज़बर है ना, इसलिए रा को पूर्व पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। और नून, यहाँ भी रा को मोटा, क्यों? अपने अतीक कायदा नंबर 3 में पढ़ा था कि राय साकिना से पहले ज़बर हो तो ज़बर वहाँ था, पूर्व पढ़ें, या पेश हो तो यहाँ पर पेश है ना राय साकिना से पहले, इसलिए रा पूर्व होगी, मोटा होगा। और नून या रूर का यहाँ भी सेम वही बात है कि राय साकिना से पहले पेश है। ये वाली भी रा पूर्व होगी, क्योंकि हमने कायदा नंबर में 2 में पढ़ा था कि रा पर ज़बर या पेश हो तो यहाँ पर ज़बर है, पेश है ना, इसलिए रा को पूर्व पढ़ेंगे। और रुबा में यहाँ भी पूर्व पढ़ेंगे। और रऊफ यहाँ भी पूर्व, क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है, ठीक है। मुस्तक़िरुन, राय मुशद्ददा, राय मुशद्ददा के ऊपर भी ज़बर या पेश हो तो उसको पूर्व पढ़ेंगे, और ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पेश है, इसलिए रा को पूर्व पढ़ेंगे। मर्रतन, यहाँ भी पूर्व पढ़ेंगे क्योंकि राय मुशद्ददा के ऊपर ज़बर है। बिर्रुन, यहाँ भी क्या है, मोटा पढ़ेंगे क्योंकि राय मुशद्ददा के ऊपर पेश है। रब्बिरजिऊनी, अब देखें यहाँ एक कायदा मुलाज़ा फरमा ले आप लोग कि रा साकिन है और रा साकिन से पहले बाकी नीचे ज़ेर है, तो होना क्या चाहिए था कि रा साकिन के हम लोग पूर्व पढ़ें, बारीक पढ़ें, लेकिन पढ़ क्या रहे, मोटा। रब्बिरजिऊनी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे, रब्बिरजिऊनी। क्यों? तो इसकी वजह यह है, ये जो रा साकिन है ना, तो रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो रा उस सूरत में बारीक होगी जब रा साकिन से पहले ज़ेर असली हो, ज़ेर आर्जी ना हो। तो यहाँ पर रा साकिन से पहले ये जो ज़ेर है बा के नीचे, वो ज़ेर आर्जी है, असली नहीं है। असली और आर्जी के क्या मतलब, मतलब ये है, देखिए कि राबा रब, रब ये एक अलग शब्द हो गया और ये एक अलग शब्द हो गया, ठीक है ना। तो रा साकिन को जो ज़ेर दे रहा है वो कौन है, वो अलग शब्द रब दूसरा शब्द ये हो गया, और इरजिऊन ये अलग शब्द हो गया। तो इससे पहले जो ज़ेर आ रहा है वो किसी दूसरा, कोई दूसरा दे रहा है, इसलिए इसको आर्जी कहते हैं। इस वजह से यहाँ रा पूर्व होगी, बारीक नहीं होगी। हाँ, रा साकिन से पहले ज़ेर असली हो, यानी गोया के एक ही कलीमा के अंदर रा साकिन भी है और एक ही कलीमा के अंदर जो है, या एक ही शब्द के अंदर ज़ेर भी है, उसको ज़ेर असली कहते हैं। तो उस सूरत में रा का होगी, बारीक होगी, ठीक है। और अब तो यहाँ रा के क्या पढ़ेंगे, पूर्व पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रा साकिन से पहले ज़ेर तो है, लेकिन इस रा साकिन को कोई दूसरा दे रहा है, ज़ेर आर्जी है, इसलिए यहाँ रा पूर्व होगी। रब्बिरजिऊनी अमिरताबू, यहाँ पर भी इरताबू, इरताबू एक ये जो है ये अलग शब्द है, एक अलग शब्द है, और जो है ये अलग शब्द है। तो रा साकिन से पहले ज़ेर तो है, लेकिन जो है इसी शब्द के अंदर नहीं है, बल्कि इससे बाहर है, कोई दूसरा दे रहा, वो है ना। इस वजह से यहाँ पर रा को बारीक नहीं बल्कि पूर्व पढ़ेंगे, ठीक है। अमिरताबू इरजिई, इरजिई, यहाँ पर भी जो है जो ज़ेर तो है, लेकिन ज़ेर क्या है, असली नहीं बल्कि आर्जी है। आर्जी इस वजह से है कि मान लीजिए इससे पहले अगर हम किसी को ले आते हैं, ठीक है, रब को ही ले आते हैं, रब्बिर, तो ये हमज़ा के नीचे ज़ेर है, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो पता चला ज़ेर असली नहीं आर्जी है, ठीक है। आर्जी तौर पर वैसे ही दे दिया गया है इसको मिला करके पढ़ने के लिए, चूँकि रा साकिन है, अगर हमज़ा के नीचे ज़ेर नहीं देते तो रा को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, इस वजह इसको पढ़ने के लिए आर्जी तौर पर ज़ेर दे दिया गया है, इसलिए यहाँ रा क्या होगा, रा को पूर्व पढ़ेंगे। इरजिई फिरक़तुन, फिरक़तुन। एक यहाँ दूसरा कायदा कि रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो, पहला कायदा क्या है कि रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो ज़ेर असली होना चाहिए, आर्जी नहीं होना चाहिए। अगर आर्जी हो गया, कोई दूसरा उसको दे रहा है, तो इस सूरत में वहाँ रा बारीक नहीं बल्कि रा पूरी होगी। इसी तरह से दूसरा कायदा यहाँ ये है कि रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो अगला हम लोग आगे देखेंगे, आगे हुरूफ़ मुस्तालिया, हुरूफ़ मुस्तालिया जिसको हमने बताया था कि जो हुरूफ हर हाल में पूर्व होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो हुरूफ हैं ये,
تو را ساکن سے پہلے زیر ہے، اور خا، صاد، زاد، غین، تا، قاف، زا، ان حروف میں سے اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی را کو ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ پور پڑھیں گے، ان حروف کی وجہ سے، ان حروف کے اندر اتنی طاقت ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پر جو ہے کہ فرقتن، یہاں را ساکن ہے تو را ساکن کے بعد جو حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے نا، اس وجہ سے یہاں را ساکن کو پور پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ میرو صاد، یہاں پر بھی دیکھ لیجئے را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے صاد آ رہا ہے، اس لیے حروف مستعلیہ وہی کون کہ خا، صاد، زاد، غین، تا، قاف، زا، تو صاد آ رہا ہے نا، جن کو ہر حال میں پور پڑھتے ہیں، تو یہ حروف آ گیا، اس وجہ سے اس حروف کی وجہ سے، حرف کی وجہ سے اس را کو بھی ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ میرو صادن غیرو طاسن، یہاں بھی را ساکن سے پہلے زیر تو ہے لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قا آ رہا ہے، حروف مستعلیہ وہی حروف جو ہر حال میں پور ہوتے ہیں، اس وجہ سے را کو ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ پور پڑھیں گے۔ تو یہ بہرحال خلاصے کلام کیا نکلا کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر ہے تو فوراً ہم لوگ را ساکن کو باریک نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم لوگ سب سے پہلے اس بات کو دیکھیں گے کہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ زیر اصلی ہے یا عارضی ہے۔ چلیے ہم لوگوں نے مان لیا کہ را ساکن سے پہلے زیر جو ہے وہ زیر اصلی ہے، جیسے یہاں پر زیر اصلی ہے، اسی کلمہ کے اندر سے اس کو زیر مل رہا ہے، اسی شبد کے اندر سے اس کو زیر مل رہا ہے، لیکن ہم لوگ کو پھر آگے دیکھنا ہے کہ پھر را ساکن کے بعد کو دیکھنا ہے کہ را ساکن کے بعد حروف جو مستعلیہ ہے، جو وہ حروف جو ہر حال میں پور ہوتے، ان میں سے کوئی تو نہیں ہے، اگر ان میں سے کوئی ہوگا تو پھر بھی را ساکن کو باریک نہیں بلکہ پور پڑھیں گے۔ خلاصے کلام کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را اس صورت میں باریک ہوگی جب دو باتیں نہ پائی جائے۔ ایک بات کیا کہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ زیر اصلی ہونا چاہیے، یعنی ایک ہی شبد کے اندر را ساکن ہو اور اسی کے اندر بھی زیر ہو، جیسے یہاں ہے، ایک شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ را ساکن کے بعد دیکھیں گے تو حروف مستعلیہ میں سے، یعنی وہ حروف جن کو ہر حال میں پور پڑھتے ہیں وہ نہ ہو، تب جا کر کے را باریک ہوگی۔ چلیے آگے ہم لوگ جو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں امرتو، تو اب یہاں را ساکن کیا ہوگی؟ را کو باریک پڑھیں، کیوں کہ آپ دیکھ لیجئے را ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے نا، اسی کلمہ کے اندر ہے نا، اسی کلمہ کے اندر ہے، اسی کے اندر پورے ایک شبد کے اندر ہے، ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شرط ہم لوگوں آگے دیکھنا تھا نا کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی نہ ہو، یعنی وہ حروف جن کو ہر حال میں پور پڑھتے ہیں، تو جو چھوٹی تا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنے بھاشا میں چھوٹی تا، تو چھوٹی تا چونکہ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو موٹے پڑھے جاتے ان حروف میں سے نہیں ہے، اس لیے اب ہم لوگ یہاں را کو باریک پڑھیں گے۔ امرتو منہمر، اب یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے نا، زیر اصلی ہے، یعنی اسی شبد کے اندر را ساکن بھی ہے اور اسی کے اندر بھی زیر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ را ساکن کے بعد وہ حروف جس کو ہر حال میں پور پڑھتے ہیں وہ حروف نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کو را کو باریک پڑھیں گے۔ واصبر، یہاں بھی دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ لیجئے من شر، اب یہاں دیکھ لیجئے شر، را ساکن ہے، را مشددہ ہے، اس سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے نہیں، یہ تو را مشددہ ہے، را مشددہ کے نیچے جو ہے زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ برین، یہاں بھی را مشددہ ہے، زیر اس لیے را باریک ہو رہی۔ برین، یہاں بھی بات ہے۔ دریون، تو رائے مشددہ والا یہ بات ہے کہ رائے مشددہ کے اوپر جو ہے اگر پیش ہو تو را باریک، زبر ہو تو باریک، زیر ہو تو باریک، تو یہاں رائے مشددہ کے نیچے زیر اس لیے را باریک ہوگی۔ مستمرین، یہاں بھی دیکھ لیجئے ذریتن تحرم، امید ہے آپ حضرات کو سبق جو ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ چلیے ہم لوگ تھوڑا سا اجرا کر لیتے ہیں کہ حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر ن، ارسلن، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نن، قرآن، یا غین زبر یغ، را پیش رور، یا غرور، کاف زبر کا، یا غرور کا، را پیش رو، با زبر با، روبا، میم الف زبر ما، روبا ما، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رعو، فادو پیش فن، رعوفن، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا،
قاف را زیر قر مستقر، را دو پیش رن مستقر، میم را زبر مر، را زبر را مر، تا دو زبر تن مرتن، بارا زیر بیر، را دو پیش رن بر، را با زبر رب، بارا زیر بیر رب بیر، جیم زیر جی رب بیر جی، عین واو پیش عو رب بیر جیعو، نون زیرنی رب بیر جیعونی، حمزہ زبر آ، میم را زبر مر، میم را زیر میر امیر، تالف زبر تا امیر تا، باواو پیش بو امیر تابو، حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی ار جی، عین یا زیر عی ارجعی، فارا زیر فر، قاف زبر قا فرقا، تا دو پیشتن فرقتن، میم را زیر میر، صاد الف زبر صا میر صا، دال الف دو زبر دن میر صادن، قاف را زیر قر، تا الف زبر تا قر تا، سین دو زیر سین قر تا سین، حمزہ پیش او، میم را زیر میر امیر، تا پیش تو امیر تو، میم نون پیش من، ہا زبر ہا منہا، میم را زیر میر منہمر، واو صاد زبر وس، بارا زیر بیر وس بیر، میم نون زیر میم، شین را زبر شر میم شر، را زیر میم شر، بارا زبر بر، را دو زیر رن بر رن، بارا زیر بیر، را دو زیر رن بر رن، دال را پیش در، را زیر دری، یا دو پیش یون دریون، میم سین پیش مس، تا زبر تا مستا، میم را زیر میر مستمر، را دو زیر رن مستمر رن، ذال را پیش ذر، را زیر ذری، یا زبر یا ذریہ، تا دو زبر تن ذریتن، تا پیش تو، حرا زبر حر تحر، را زیر تحری، میم پیش مو تحرم۔ یہ ہو گیا ہجے۔ اجرا کیسے کریں گے؟ حمزہ را زبر ار، را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے اس لیے را پور ہوگی، سین لام زبر سل اس کو چھوڑ دینا ہے، نون الف زبرنا یا الف مدہ پیچھے اس کا اجرا ہو چکا ہے، قاف را پیش قور، یہاں بھی ویسے کریں گے کہ را ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے اس لیے را پور ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی موٹا، حمزہ کھڑا زبر آ، کھڑا زبر کا بھی اجرا ہو چکا ہے، نون دو پیش نون اس کو چھوڑ دینا ہے، یا غین زبر یہ اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، را پیش رور، تو پہلے را کا اجرا کر لینا ہے، را کے اوپر پیش ہے اس لیے را پور ہوگی، اور دوسرے را کا اجرا کیسے ہوگا کہ را ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے را پور ہوگی، کاف زبر کا یہ آپ کا اجرا پتہ ہے، زبر زیر پیش والا، را پیش شروع، تو یہاں بھی سیم ہے کہ را کے اوپر پیش ہے، ایک تو حرکات والا اجرا ہوگا اور دوسرا کیا ہے کہ را کے اوپر پیش ہے اس لیے را پور ہوگی، تو آپ حضرات کو یہاں سے یہاں تک اجرا کر لینا، یہ بالکل آسان ہے، یہاں ایسے کہنا ہے کہ را ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر اس لیے را باریک ہوگی۔ امید ہے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے یہیں ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔